بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو امیہ کی بات ہم کر چکے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ نوٹ کیا خاص طور پہ کہ عرب ٹرائبل سوسائٹی ان کی وسیع ہوئی، باہر نکلے وہ، اور بہت سی دوسرے ملکوں اور دوسری نیشنلٹیوں کے ساتھ ان کا جب ان کا تال میل ہوا، ملنا ملانا ہوا، تو اس سے ایک نیا سماج وجود میں آ رہا تھا۔ یہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا۔ مسلمان دوسری دنیا، باہر کی دنیا کے علوم سے روشناس ہوئے، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اس سے سیکھیں۔ مسلمانوں کی ثانیہ کربلا کے بعد بنو امیہ نے پہلا نمبر پہ تو مسلمانوں کو امن اور سکون کا کچھ موقع فراہم کیا، کیونکہ کافی عرصے تک بیچ میں لڑائی مار کٹائی جاری رہی تھی۔ اس دور میں علماء نے حکومت سے نسبتاً دور رہ کر اور علم و فضل پر توجہ دی، اور بڑے بڑے نامور علماء اس زمانے میں بھی پیدا ہوئے۔ لیکن ہوا یوں کہ بھی امیہ خاندان نے اپنی حکومت میں عربی روایات اور اقدار کو باقی رکھا اور ان کا تحفظ کیا، اور اس کی وجہ سے بھی جو اسکالرز اور مذہبی رہنما تھے وہ ان کے ساتھ بگاڑی نہیں، ان کے ساتھ بنا کے رکھی، اور جو وہ ایک بالکل مطلق العنانی والی حکومت تھی وہ انہوں نے نہیں رکھی، بلکہ جو عربی قبائل کی روح تھی، مشورہ اور کسی کی بات مان لینی، اور وہ جو تھی ان کی بات سن بھی لیتے تھے۔ اس کی وجہ سے حکومت جو تھی اس میں ایک تو نمبر اصل جو اس میں جو زیادہ بڑا مسئلہ ہوا کہ عربوں کا رسوخ بہت بڑھ گیا اس میں، اور ان کا دور حکومت میں عربی چھائے رہے، ہر طرح کے عہدے اور ان کو ملے، ان کو زیادہ، اور وہ اس میں زیادہ چھا گئے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ بھی یہ بھی مسئلہ ہوا کہ جو بہت ساری غیر عربی اقوام جو تھیں وہ بیسکلی مسلمان ان اقوام کو غلام تو نہیں بناتے تھے، لیکن جب عرب اور غیر عرب کا ہوا تو اس میں وہ آقا اور کسی نہ کسی حد تک وہ چیز بھی آ گئی، اور ظاہر ہے یہ کسی بھی سرکار کو چلانے کے لیے بڑی مشکل ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ٹرانزیشن تھی اس میں کہ بڑے بڑی جو آبادیاں تھیں، بہت زیادہ لوگ تھے، ان کے اوپر ان سے تعامل کرنا اور ان کے ساتھ کاروبار کو چلانے میں عربوں نے مہارت حاصل کی۔ انتظامی امور میں عربوں نے اپنے لوہا بنوایا پوری دنیا سے اس زمانے میں بھی، اور بنو امیہ کی سلطنت بہت مشہور ہوئی۔ تو یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں کہ علماء کرام کا ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے گورنمنٹ سے علیحدہ رہے وہ کسی حد تک، لیکن انہوں نے گورنمنٹ کی یہ مسئلہ نہیں چھیڑا کہ بھی آپ لوگ آئے کیسے ہو، بنے کیسے ہو، لیکن دوسری طرف گورنمنٹ نے بھی ان کو زیادہ تنگ نہیں کیا، اور یہ ایک افہام و تفہیم کی فضا بنی رہی مذہبی اسکالرز میں، اور بڑے بڑے مذہبی اسکالرز بنے بھی اور ہوئے بھی۔ اس کے بعد اصل جو دور آتا ہے، جو اصل چینج آئی ہے وہ بنو عباس جب ان کی بغاوت کامیاب ہوئی تو بنو عباس آئے۔ بنو عباس نے یہ بالکل دنیا ہی بدل دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو عباس جو ہے ایرانیوں کی مدد سے وہ آئے تھے، بغاوت ان کی جو کامیاب ہوئی تھی تو اس میں ایرانی اور ساسانی لوگ جو تھے ان کا زیادہ ہیلپ تھی، وہی لوگ پھر چھا گئے بیوروکریسی میں۔ پھر دوسرے نمبر پہ ایرانی اور ساسانی سلطنت جو ہے اس کی بیوروکریسی پوری دنیا میں مشہور تھی۔ چائنا کے بعد سب سے بڑی بیوروکریسی یہی تھی۔ چائنا جب اپنے دور عروج میں تھا تو اس کی بھی بیوروکریسی بہت زبردست تھی، وہ بہت بڑا خطہ تھا ایک۔ تو ساسانی سلطنت کی بیوروکریسی جو ہے وہ پرانی ہسٹری سے جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، تو وہ بہت لاجواب ان کا سسٹم تھا، لیکن ان کا طریقہ کار اس طرح کا تھا کہ بیوروکریسی اور بادشاہ مل کے، بادشاہ مطلق العنان حکومت کرتا تھا اور بیوروکریسی اس کے ساتھ ملی ہوتی تھی، لیکن رومن اور کرسچین کے برعکس جہاں پہ مذہبی رہنما جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ قائم رکھتے ہیں، یہاں پہ مذہبی رہنماؤں کا اثر و رسوخ اتنا نہیں آتا۔ وہ مذہبی رہنما جو زرتشت کے ان کے
رہنما کہلاتے تھے وہ، تو ان کی بادشاہ پر اتنی کوئی نہیں، وہ بادشاہ کے انڈر رہتے تھے، اور بادشاہ جو ہے وہ بالکل مطلق عنان حکومت کرتا تھا، اور یہ چیز جو بیوروکریسی جو بنی بنو عباس کے دور میں، انہوں نے اس چیز کو بڑھانا شروع کیا، بادشاہ کو بے بہا اختیارات بھی مل گئے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے سب کام اس کے پروٹوکول جو ساسانیوں کے دور کے رسم و رواج تھے وہ آنے شروع ہوئے، اور یوں جو پرانے عرب کے قبائل اور سب لوگ جو ہے وہ اس چیز کو بڑے غصے اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ غیر عرب جو ہے ان کا اب بہت بول بالا ہو گیا ہے، اور ان کے رسم و رواج پہلی دفعہ عربوں کے معاشرے میں غیر عربوں کے اثرات جو ہے وہ سرایت کرنے شروع ہوئے اور بہت زیادہ ہوئے، یہ بڑا سٹرونگ اثر تھا اس کا اس کا ایک بالواسطہ اثر ہوتا ہے اور ایک ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اثر ہوا اس میں رسم و رواج ہی آئیں، پروٹوکول زیادہ بن گئے بادشاہ کے خلیفہ کے لیے، اور وہ زیادہ اس جو ساسانی دور میں خاص طور پہ اس طرح کی رسومات تھیں وہ دار آئیں، لیکن اس کا ایک جو مسلم امہ اور ہماری پوری سوسائٹی پر جو اثر ہوا کہ پہلے یہ قبائلی دور کی جو سوسائٹی تھی، جب اس نے اچھے دن دیکھے، بہت فتوحات آپ دیکھیں تو 2 سے 3 گنا زیادہ ایریا قبضے میں آ گیا تھا، اور پیسے اور ہر طرح کی سہولتوں کی فراوانی ہوئی، تو بڑی بڑی زمینداریاں وجود میں آئیں۔ اس زمانے میں جو ہے وہ شہروں کے شہر ایک ایک امیر کے پاس ہوتے تھے، بڑی بڑی اس کے پاس جب زمینیں تھیں ان سے آمدنی آتی تھی، تو اسٹیٹ کی زمینیں نہیں ہوتی تھیں، لوگوں کی زمینیں ہوتی تھیں، تو اس سے جو ہے وہ زمینداری جاگیردارانہ جو کلچر تھا وہ فروغ پا گیا۔ یہ ورلڈ کی ہسٹری جو بیان کی جاتی ہے جس میں آپ سویلائزیشن ڈفرینٹ سویلائزیشن کو جب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے انسانوں نے جب اکٹھے رہنا شروع کیا تو وہ فیملی ان کا یونٹ ہوتا تھا، پھر جو ہے کئی فیملیاں مل کے قبیلے بن گئے، تو قبائلی طریقہ کار بہت عرصے تک رہا۔ جب ماڈرن رورل سوسائٹیز کا قیام اس وقت تک عمل میں نہیں آیا جب تک کہ جاگیردارانہ تسلط نہیں شروع ہوا۔ جب یہ اس میں چینج ہوتا ہے جاگیرداری میں، اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ جاگیردار کے انڈر ہوتے ہیں، وہ زمین کیونکہ وہ زمین کو پالنا بنانے میں مختلف لوگوں کے مختلف کام ہوتے ہیں، اس طرح سوسائٹی میں کام بڑھ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن لوگوں کو جو کام ہوتے ہیں وہی دیے جاتے ہیں، اور ترقی کا عمل ایک طرح سے کم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور ڈیموکریسی تو رہ ہی نہیں سکتی اس میں۔ تھیوکریسی اور مونوکریسی جب زیادہ عرصے تک رہیں تو وہاں جاگیردارانہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو بنو امیہ کے دور میں مسلمانوں کی یہ سوسائٹی چینج ہو کے جاگیردارانہ معاشرہ بن گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں سلیوری کو بھی رواج ہوا، حالانکہ مسلمانوں نے آ کے غلامی ختم کی تھی، لیکن دوبارہ جو ہے بہت سارے بڑے پیمانے پہ جب مسلمانوں نے قبضے کیے تو وہاں سے جو قیدی آتے تھے تو ان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ اس کے بعد آنے والے جو مسلمان تھے، اور اس زمانے میں بھی کیونکہ پیسہ بھی بہت آ گیا تھا، تو ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ غلامی مسلمانوں نے بھی غلام رکھنے، گو کہ وہ ان سے بہت اچھا تعلق رکھتے تھے، اور اس طرح کا تعلق رکھتے تھے کہ بعد میں جب ترکی کسی زمانے میں بربری اور ترکی لوگ آئے حکومت میں تو وہ غلام بھی اس وقت برسر اقتدار بھی آ گئے۔ اس کی ایک مثال تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں جب خاندان غلامہ کا دور شروع ہوا تھا، وہ تو ہم سب تقریباً جانتے ہیں، بہت عرصے تک بہت سارے وہ غلام تھے وہ بادشاہ بنے تھے، لیکن اسلامک باقی دنیا میں بھی ساسانی جو تھے ظاہر ہے یہ بھی غلام قوم سے آئے تھے، بربری آئے تھے افریقہ سے، اور غلام بھی تھے جو بعد میں بن گئے بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، اور انہوں نے بڑا راج کیا۔ عباسی خلافت کا ایک اور جو سب سے جو ان کا بہت بڑا کارنامہ گنا جاتا ہے اصل میں، وہ ہے ان کے زمانے میں علم و حکمت کو بہت زیادہ ترقی دی گئی، اتنا زیادہ اس پہ ان گورنمنٹوں نے اتنا زیادہ اس پہ پیسے بھی سپینڈ کیے، بہت پیسے سپینڈ کیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو ایک ٹرانسلیٹر جو تھا ابن حنان سم تھنگ کوئی تھا، وہ کرسچین تھا بیسیکلی، اور وہ بہت ساری اس نے کتابوں کے ترجمے کیے، اور اس کو معاوضہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کو معاوضہ ملتا تھا کہ آج کل کے دور میں جو فٹ بال اور بڑے بڑے جو ایتھلیٹ جس طرح کا معاوضہ لیتے ہیں اس طرح کا ہینڈ سم معاوضہ اس کو اس زمانے میں ملتا تھا۔
ریسرچ پر انہوں نے جو پیسے لگائے، ٹرانسلیشن کے پیسے، بڑی کتاب کی ٹرانسلیشن کے پیسے اتنے دیتے تھے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کا بجٹ اتنا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ بہت زبردست قسم کی علم و حکمت میں مسلمانوں نے خدمات انجام دی۔ سنسکرت، یونانی زبان، لیٹن اور بھی جو بھی زبانیں ان کو ملی، اس میں جو بھی نالج ملا، جو آرٹس ملا، جو فائن آرٹس ملا، وہ سارا بھی انہوں نے لے کے اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ اور فنون لطیفہ اور علم و حکمت سے جو ہے وہ بغداد میں ایک لائبریری بہت بڑی بنائی گئی، دا وزڈم ہاؤس، جس کا ترجمہ کرتے بیت الحکمہ، اور انگلش میں واقعی وزڈم ہاؤس جو ہے وہ بڑا زبردست لگتا ہے۔ وزڈم ہاؤس بنایا گیا جو کہ بہت ہی عظیم الشان ہے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ بعد میں لیٹر آن ہلاکو اور چنگیز خان کے زمانے میں جب خلافت بغداد کی ختم ہوئی تو انہوں نے وہ لائبریری جلا دی، اور اتنے بیش قیمت اس میں نسخے تھے جو ضائع کر دیے گئے۔ لیکن یہ مسلمانوں کی بہرحال ہسٹری میں جو بنو عباس جو ہے وہ اس لحاظ سے یاد رکھے جائیں گے۔ اور بنو عباس کے زمانے میں کیونکہ اتنا کچھ تھا تو علماء کرام جو ہے وہ پھر ان کو یہ سمجھ میں آئی کہ دور رہنے کا فائدہ نہیں ہے، اب ہمیں اس حکومت میں کسی نہ کسی طرح شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ انہوں نے بھی کوشش شروع کی کہ کسی نہ کسی طرح بنو عباس کو ساتھ میں لایا جائے اور اس کے لیے اسٹرگل کی جائے۔ یہ جو غیر عربوں کا رسم و رسوخ، اثر و رسوخ زیادہ بڑھ رہا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں نے یونانیوں سے ٹریگنومیٹری اپنی آرائش و زیبائش میں استعمال کرنے کے لیے ٹریگنومیٹری کا فن لیا تھا، کیونکہ وہ جو مجسمہ سازی اور اس طرح کی جو چیزیں تھے وہ تو مسلمانوں میں رائج نہیں تھی، نہ ہی اس طرح کی تصویریں جو ہے وہ بناتے تھے۔ لیکن آرائش و زبائش میں ٹریگنومیٹری کا جو ہے وہ مسلمانوں نے اس کو یہ شکل دی کہ وہ اس کو زیادہ استعمال کیا۔ اب جب یونانیوں کے بعد اب جب ایرانیوں کا غلبہ ہوا تو ایرانی نیچرل سینریز ان کی بڑی زبردست ہوتی تھی، اور ان کی جو باقاعدہ سینریاں بنتی تھی اس زمانے میں، تو پینٹنگ کروا جو اور بہت سارے مسلمان خلیفہ جو ہے ان کی پینٹنگز بنائی گئی، لیکن شخصیات کی پینٹنگ پورٹریٹ کم بنائے گئے، زیادہ تر نیچرل سینز جو تھے ان کے پینٹنگ کا بہت رواج ہوا۔ اس زمانے میں جو تعمیرات ہوئیں اس میں اس کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ اب اس مرحلے پر جو علماء کرام تھے، اور اسپیشلی جو عرب علماء کرام تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھی ہمارا تو اثر و رسوخ بالکل کم ہو گیا ہے، اس میں اب بیوروکریسی کی بالکل کلاس ہی علیحدہ بن گئی ہے، تو انہوں نے پھر یہ کوشش کی، زیادہ جد و جہد کی اس کام کے لیے کہ کسی طرح سے ہم اپنا جو اثر و رسوخ بڑھائیں۔ تو جو علماء کرام سیاست کو چھوڑ کر صرف مذہب کی طرف مائل ہو گئے تھے، انہوں نے کوشش کی کہ اب سیاست میں داخل ہو جائے، اب یہ نیا ایرا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے کوشش کی کہ سیاست میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں، کہ وہ اپنی طاقت بڑھائیں، ورنہ تو یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ اس کے لیے سیاسی طور پر باعمل ہوئے اور اس بات کی کوشش کی کہ خلیفہ کو شریعت کے ماتحت کیا جائے۔ اب بڑی سمپل سی بات ہے، اگر خلیفہ جو ہے وہ شریعت کے اگر ایک ماتحت ہو جائے گا تو شریعت میں تشریع، جب بھی شریعت کی ضرورت پڑے گی تو علماء کرام ہی کریں گے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھا سکتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ ہر بات کی تشریح خود ہی کرنا چاہتے ہیں، اور تشریح اور تعویل کے لیے علماء کی ضرورت تو پیدا ہو جاتی ہے جب معاشرے میں چینجنگ آتی ہے، بہت سارے قسم کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، بہت ساری ترقی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے کاغذ کی وہ قسم جو پائپرس جو چائنا والے بناتے تھے، انہوں نے اس کی بجائے انہوں نے ایک اور قسم بنائی تھی جو اس سے زیادہ سخت تھی بنتی، پرچمنٹ کہتے تھے اس کو۔ یہ مسلمانوں نے پرچمنٹ بنائی اور اس پہ لکھنا آسان تھا کیونکہ سیاہی اس میں جذب ہو جاتی تھی، اور اس کی لائف بھی زیادہ ہوتی تھی۔ اور اس کو بنانے کے لیے بالکل آج کل کے ماڈرن دور کی طرح انڈسٹریل پورے ایک لائن بنائی گئی،
وہ جس میں آپ کو اسمبلی لائن کی طرح اس کو بنایا گیا اور انڈسٹریل لیول پہ بنایا گیا مسلمانوں میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتابوں کے لیے بہت سارا کاغذ بنا اور بہت زیادہ